ابھی میں نے تعارف کیا کرانا ہے، سفیر امن خطیب الاسر عمدہ دین جناب سید اسد رضا نقوی صاحب آف لاہور، جو کہ اپنے مخصوص انداز میں فضائل آل محمد اور مصائب آل محمد کی معراج کرائیں گے۔ ان کے آنے سے پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین اولادہ المعصومین، فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فرج شریف۔ نادی علی مدر العجائب تجد عن لقا فی النوائب، کل ہم و غم سین جلی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی، ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مالک الملک، خالق کائنات، پروردگار عالم، بتصدق چہرد معصومین اور برکت امام الزمان علیہ السلام سے روئے زمین پہ رہنے والے ہم موالیان حیدر قرار کو مقصد تخلیق سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین، مالک ارض و سما، ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اس مقدس ذکر کا صدقہ ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ، خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ خالق کونین، صدیاں ہو گئی ہمیں علی والا کہلواتے کہلواتے کہلواتے، ہمارے کردار، ہماری گفتار، ہمارا اظہار اتنا بلند فرما، ہمیں علی کو نہ منوانا پڑے، دنیا ہمیں دیکھ کے کہ اگر یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ خالق کون مکان، ہمارے ورثہ سادات مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو، قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل۔ مالک کون مکان، ریت امام کو سوائے امام کے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اس پورا شوب دور میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی محافظت فرما، ریت امام کو پاکیزہ بنا، امام کا سامنا کرنے کی طاقت عطا فرما۔ صبح دوپہر شام ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے، ہم سب کو اپنی حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رانا صاحب، ان کے خانوادے، ان کے گھر والوں نے یہ جو اہتمام کیا، میں نے کبھی ممبر پہ نہیں کہا کہ اسے قبول فرما، میری اپنی طبیعت ہے، میرا اپنا مزاج ہے، یہ ضرور دعا کرتا ہوں خدا بند عالم ان کی اس کاوش کو نصرت امام زمان میں شمار فرما، کیونکہ میرا عقیدہ ہے اگر یہ قبول نہ کریں تو ذکر نہیں ہوتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت طویل خطاب نہیں، لیکن مقصد آپ تک انشاءاللہ پہنچا کے جائیں گے۔ میرے لیے گجرانوالہ شہر نئی جگہ نہیں، کافی دفعہ میں پڑھ گیا، سرکار کے کرم اور امر سے 4 مصروں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا، شاید خطبہ میں اس کے بعد پڑھوں۔ مصرے فواد شاہ جی جس نے لکھے ہیں، میں پہلے اس کو سلام کرتا ہوں، اتنی خوبصورت، یقیناً توفیق امام سے مانگ کے اس نے لکھے ہیں۔ شہزاد وہ کہہ گیا کہ اپنے گھر میں انہیں بلانا ہے، اپنے گھر میں، بسم اللہ، اپنے گھر میں
انہیں بلانا ہے، گو کہ ہم قابل نہیں مگر اپنے گھر میں انہیں، گو کہ ہماری اوقات نہیں مگر اپنے گھر میں انہیں، گو کہ ابھی ہم تیار نہیں ہوئے مگر پھر بھی اپنے گھر میں ہمیں انہیں بھی۔ بہت شکریہ۔ اگلا مصرع اس سے کمال ہے، وہ کہتا ہے جس کے صدقے یہ سارا زمانہ ہے۔ ریت امام مہربانی، ریت امام بسم اللہ، ہمیں ریت امام اچھی بات ہے مان جائے کہ ہم ان کا صدقہ ہیں، نبض حیات کائنات جن کا صدقہ چلے، باقی مخلوق تو اس کائنات کی ایک چھوٹی سی صفت ہے، بے بقائے بقیت دنیا، یہی وہ ہیں جو ہیں تو ہم ہیں۔ مہربانی کو جواب والا ہے، یہ وہ ہیں جو ہیں تو ہم ہیں۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، اکثر کہا جاتا ہے جی غریب خانہ غریب خانہ غریب خانہ۔ شاہ جی چار مصرے عاشق بڑے کمال لے گیا، وہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں انہیں بلانا ہے جن کے صدقے یہ سارا زمانہ ہے، جب میرے گھر پہ ہوں امام زمان میں کیسے کہہ دوں یہ غریب خانہ ہے۔ مہربانی، میں کیسے کہہ دوں اسے، میں کیسے کہہ دوں اسے، مہربانی بسم اللہ میں پھر پڑھ بسم اللہ۔ امام المنتظر یا امام المنتظر کیا خوبصورت، مہربانی حضور، کیا معیار سماعت ہے جی۔ آپ نے رانا صاحب شاید نہیں سنا، میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ بڑے کمال مصرے ہیں جس نے لکھے ہیں، لائق سلام ہے، لائق سلام ہے، بڑے خوبصورت مصرے لکھ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں انہیں بلانا ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ ہماری اوقات نہیں، ہم اس قابل نہیں، کیا کریں مجبوری ہے، کربلا نے سکھایا قابل نہ بھی ہو یہ بنا دیتے ہیں۔ یہ کربلا کا درس ہے، مہربانی مہربانی گجرا والا، یہ کربلا کا درس ہے، قابل نہ بھی ہوں بسم اللہ، قابل نہ بھی ہوں یہ بنا دیتے ہیں، بے اوقاتے کو اوقات عطا کر دیتے ہیں، نام نہ بھی لکھا ہو یہ لکھ دیتے ہیں۔ مہربانی وکیل صاحب معیار سماعت حافظ عباس سے تشریف لانا صاحب، میں ایک جملہ کہہ گیا گجرا والوں کو، جو پہنچ گئے میں سلام پیش کرتا ہوں، جو نہیں پہنچے میں آپ کو ساتھ لے کے چلوں گا۔ ہر جگہ ایک ہی رٹ لگی ہے، 313 313 313 313۔ تھوڑا سا ظرف بلند رکھو، تھوڑا سا ظرف بلند رکھو۔ اگر 313 ہی ہیں پھر امام کو کہو یہ مجالس بند کروائے، جب ضرورت ہی نہیں ہے بندے 313 نہیں، لکھ لو لوح دل پر، قائم آل محمد دادے کی مجلس کروا کے دور دور سے بندوں کو بولا کے یہی چاہتا ہے نہیں اور بنانا چاہتا ہوں۔ اور بنانا چاہتا ہوں۔ شاہ جی جگنے میں کھولوں گا اس جملے کو آپ کے پاس انشاءاللہ، یہ اور بنانا چاہتا ہوں، اس کے پیچھے کیا بات چھپی ہے، لیکن اتنا اشارہ ضرور دے جاتا ہوں، نہ ہم اپنی مرضی سے یہاں آتے ہیں۔ جو ابھی بھی یہ سوچ رہے میں اپنی مرضی سے آیا، اگلی مجلس پہ یہ کہنا میں نہیں جاتا، مولا بلائے گا تو آؤں گا، تجربہ کر کے دیکھ لے۔ ہم میں سے کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا، آقا کا امر ہے، آقا کی رضا ہے، آقا کی مرضی ہے، ہم سب مل بیٹھتے ہیں۔ کوئی اگر بلاتا ہے اور بلانے والا بھی کوئی کا بھی مالک ہو، آپ کا اور میرا کیا خیال ہے، خالی بھیجے گا؟ آج کسی بڑے وزیر کے گھر چلے جاؤ، کسی کے ہاں چلے جاؤ، کوئی ضیافت ہوتی ہے، کوئی تحفہ ہوتا ہے، ضرور کوئی نہ کوئی اپنے ظرف کے مطابق دے کے بھیجتا ہے۔ آپ کا اور میرا کیا خیال ہے، جو کائنات کا مولا ہم سب کو بلاتا ہے وہ خالی بھیجے گا؟ بس تھوڑے سے ذہن میچور کر لو، تھوڑے شعور اور ظرف کو بڑھا لو، اپنی مرضیاں لے کے نہ آیا کرو، امام کی مرضیاں لے کے جایا کرو۔
تھوڑا سا مہربانی، اپنی مہربانی شکریہ. اپنی مرضیاں لے کے نہ آیا کرو، امام کی مرضیاں لے کے جایا کرو. ٹھیک ہے سر جی، اچھا جملہ ہے. اپنی مرضیاں لے کے نہیں آنی. دنیا کے کسی بندے کو ملنے جاؤ، اپنی مرضیاں لے جاؤ. مجھے نوکری چاہیے، مجھے گھر کا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، میری یہ پریشانیاں دور ہونی چاہیے. یہاں مرضیاں لے کے نہ آیا کرو، ان کی مرضیاں لے کے جایا کرو. اس مہربانی، بڑا گہرا جملہ تھا فواد بھائی، مہربانی شہزاد بھائی. دنیا کے کسی بندے کے پاس جاؤ، حاجت لے کے جاؤ، طلب لے کے جاؤ، مولا کے پاس کربلا ذہن میں رکھ کے جاؤ. مہربانی حضور، کربلا ذہن میں رکھ کے جاؤ، یہ رکھ کے جاؤ. یہ کریم گھرانہ ہے، یہ خالی نہیں لوٹائیں گے. کریم گھرانہ ہے، خالی نہیں لوٹائیں گے. لیکن طلب لے کے نہ آؤ، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. اور یہ بھی آج عرض کرتا جاؤں، گجرانوالہ کا ممبر ہے، بڑی دور دراز سے موالیہ نے حیدر کرار تشریف فرما ہو. محرم کا موقع ہوتا شاید اس میں تفصیلی گفتگو کرتا، نہ کہ ممبر میں ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں. امید ہے گجرانوالہ اپنے لوح دل پہ لکھے گا. ممبر کی عظمت کی قسم میں نے کہا ہے، آئے کرو، ذہن میں رکھ کے آیا کرو کربلا کو. اور یہ بھی کہتا جاؤں جس کے لیے میں نے قسم اٹھائی ہے، کربلا وہ کمال کا نام ہے جو لالچی کو قبول نہیں کرتے. سمجھ آ جائے تو میں شکر گزار ہوں یار، مہربانی. کربلا، مہربانی گجرانوالہ، کربلا اس کمال کا نام ہے جو لالچی کو قبول نہیں کرتی. مہربانی جناب، شکر گزار ہوں. کربلا میں لالچیوں کی گنجائش نہیں ہے. مجھے کوئی، میرا چیلنج ہے، بلکہ میں 17 سال ہو گیا، 18واں شروع ہے، میں نے تو چیلنج دیا روز زمین پہ، بڑے سے بڑا مورخ، بڑے سے بڑا مفسر ثابت کر دے کسی کربلائی نے حسین سے سوال کیا ہو. نہیں ہے وکیل صاحب. پھر ایک نعرہ لگاتے ہو نا، ہے ہماری، یہی تو درسگاہ ہے. گہری بات تھی نا کہ میں ممبر شکر گزار. جی سر جی، آپ تحقیق کرو اس پہ، علماء کے ساتھ بیٹھے. لالچی کی کربلا میں گنجائش نہیں. لالچی کو حسین پہلے ہی چھٹی دیتا ہے. تجھے کیا چاہیے؟ یہ چاہیے لے جا. تجھے کیا چاہیے؟ یہ چاہیے لے جا. تجھے کیا چاہیے؟ یہ چاہیے. لیکن میں بتاؤں جو میری طرف رکھنا، جو بچ گئے ان سے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا سوائے آپ کے اور کیا ہو سکتا ہے، سوائے آپ کے کیا ہو سکتا ہے. نقیب ممبر یہ سرکار کا ید اللہ دراز ہوا اور جبینی عطر پہ رکھ کے فرمایا السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیو، تم پر حسین ابن علی کا سلام. ولایت پہ جھگڑا نہ کرو کہ علی ولی ہے یا نہیں ہے، یہ وہ گھر ہے جسے چاہے ولی بنا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ولی بنا دیتے ہیں. مہربانی. اچھا دیکھیں جی، مہربانی حضور، ایک چلو تحفہ اور بھی دیتا جاؤں. گجرانوالہ برادر نے ماشاءاللہ تعلیم حاصل کی، برادر نے محترم نے کسی نے ایم ایس سی کی ڈگری لی، کسی نے ایم فل کی ڈگری لی، کسی نے ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی کی ڈگری لی، کسی نے ڈاکٹر کی، کسی نے انجینئر کی، کسی نے وکیل کی. بندہ جب تک زندہ ہے ڈگری ہے، بندہ مر گیا ڈگری ختم، وہ ڈگری کام نہیں آتی. بندے بندوں کو ڈگری دے یہیں رہ جاتی ہے، مولا بندوں کو ڈگری دے تو وہ رہ جاتی ہے. بندوں کی دی ہوئی ڈگری یہیں رہ جاتی ہے، امام جسے ڈگری دیں وہ ہمیشہ رہتی ہے. 1400 سال ہو گیا، آج بھی سرکار کا وہ سلام ہمارے السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، ہے اللہ کے ولیو، ہمارا آپ پر سلام. سلام کرنے والا کون ہے؟ حسین.
رانا صاحب میں آیا صاحب و زمان پہ، بس بات آ گئی تو میں نے کہا ایک جملہ عرض کر. سلام کرنے والا کون ہے؟ حسین ابن علی علیہ السلام. آپ سب سرکار کو سلام کرتے ہو یا نہیں؟ سلام بر حسین، سلام بر حسین کرتے ہو. مخلوق جس پر سلام کرے اسے حسین کہتے ہیں، حسین جن پر سلام کرے انہیں ولی کہتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کہ پہنچ گئے تو میں سلام کرتا ہوں، نہیں پہنچے تو پھر انشاءاللہ اس پہ تفصیلی میں گفتگو. شاہ جی میں نے بڑا جملہ ان کو کہہ دیا، حسین جنہیں سلام کریں انہیں ولی کہتے ہیں. السلام علیکہ یا ولی اللہ. ایک جملہ اور بھی نقبے ممبر دیتا جاؤں، یہ اس لیے ضروری ہے میں آگے بتاتا ہوں. نوجوان اس لیے ضروری ہے میں آگے گزارش کرتا ہوں. اچھا سرکار نے اولیاء اللہ کی ڈگری کب دی تھی؟ شب عاشور. شب عاشور ایسے ہے، اتفاق ہے آپ سب کا میرے ساتھ. کب ملی تھی ڈگری؟ شب عاشور. شہادت کب ہوئی تھی؟ روز عاشور. ڈگری ملی شب عاشور. شہادت کب ہوئی؟ روز عاشور. فواد کاظمی یہ اتنا کریم گھرانہ ہے، شہادت سے پہلے وفا کا یقین دلانے پہ ڈگری دے دیتا. اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے. بسم اللہ بسم اللہ. صحیح فرما رہے ہیں. ایسے ہی ایسے ہی 4 مصرے عرض کر رہا تھا، بعد میں تشریف لائے دوبارہ دہرانے لگا ہوں. عرض کر رہا ہوں کہ اپنے گھر میں انہیں بلانا ہے، اپنے گھر میں انہیں بلانا ہے. کیوں؟ جس کے صدقے یہ سارا زمانہ ہے، جس کے صدقے یہ سارا زمانہ. محترمہ بعد میں تشریف لائے، 3-4 بندے بعد میں کوشش کرنا لوح دل پہ لکھنا اور آئندہ یہ جملہ دہرانا نہیں. عرض کر رہا ہوں جب میرے گھر میں ہوں ہر جگہ امام زمان، میں کیسے کہہ دوں یہ غریب خانہ. میں بسم اللہ کروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور پر. ظہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، امید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، شبیہ مصطفیٰ. عکس مرتضی سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ، اس منبر کا وارث، اس ذکر کا وارث. دو چند میں اور سرکار کے لقب سناتا جاؤں. اس منبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، سلیمی کا وارث، معراج کا وارث، مباہرے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، لا الہ الا اللہ کا وارث، محمد رسول اللہ کا وارث، علی اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سلطان زمین و زمان، مرکز و محور
अजल अल्लाह ताला। व उम्महात तय्यबीन ताहिरीन सलवातुल्लाहि सलामुल्लाहि अलैहिन अजमईन व लानतुल्लाहि अला आबाइहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। अपनी ज़बानों को मुअत्तर करो पाक दरूद के साथ। हम्द है, लो जी तकरीर का आगाज़ है जी। हम्द है खुदाबंद आलम मालिक अर्ज़ व समा जिसने मखलूक पे तरस खाया। कदरदानों के लिए जुमला है, जो थके बैठे हो, जो जमाई ले रहे हो, कोई बात नहीं, थकावट है सारा दिन की। इरफान के मोती हैं, जो मोती चुनने आए हो, लोहे दिल पे लिखने आए हो, मैंने आगाज़ कर दिया। उसने मखलूक पे तरस खाया। आप सोच रहे होंगे छत दे के नहीं, कपड़े दे के नहीं, रोटी दे के नहीं, हुज्जत दे के। शाबाश शाबाश, मेहरबानी गुजरावाला, शुक्रिया गुजरावाला, मेहरबानी। हुज्जत दे के तरस खाया मखलूक पे, हुज्जत दे के, शुक्रिया गुजरावाला, हुज्जत दे के तरस खाया। एक को वक्त मालूम तक की मोहलत मिली थी। क्यों? इसलिए कि उसने मांगी थी, मुझे मोहलत, मुझे कुछ चाहिए। मैंने सजदे किए जगह जगह, का जा वक्त मालूम तक की मोहलत। करेगा क्या? कब भटकाऊंगा, का किन को भटकाएगा, का सबको भटकाऊंगा। आवाज़ आई सबको भटका, पर मेरे वाले तेरे हाथ नहीं आए। मैंने एक हिस्सा मजलिस का पढ़ भी दिया आपकी खिदमत में, पर मेहरबानी हर बंदे के जहन तक पैगाम पहुंच जाए। मेरे वाले तेरे हाथ नहीं आएंगे। ऐसे है जी। मिली वक्त मालूम तक की मोहलत। पूछा गया मासूम से, मौला ये जो अल्लाह ने वक्त मालूम तक की मोहलत दी है, ये वक्त मालूम क्या है? फरमाया हमारे बेटे का खरबूज, ये वक्त मालूम है। आज ये फैसला हो गया, शहजादा साहिब ज़मान के पाक खरूज को वक्त मालूम कहते हैं। मिल गई मोहलत, शुरू हो गया सिलसिला इसका भी, अल्लाह के अदल का भी। इधर आदम था, इधर शैतान था। थोड़ी मखलूक थी, थोड़ी मखलूक के साथ थोड़ा इंटरेक्शन था, ताल्लुक था हुज्जत का। वक्त बढ़ता गया, मखलूक बढ़ती गई। बढ़ते बढ़ते जनाब ईसा और फिर तेरे मुस्तफ़ा तक आ गया। सरकार मुस्तफ़ा तक आते आते मखलूक अनगिनत इकट्ठी हो गई। अब हुज्जत को भी ऐसा ताकतवर होना चाहिए था कि अगर वक्त मालूम वाला हर जगह पहुंच जाए, बचाने वाला भी हर जगह पहुंच जाए। थकना ना यार, थोड़ा सा मेरा साथ देना, वक्त काफ़ी हो गया, मुझे अंदाज़ा है। मेहरबानी करना गुजरा वाला, थकना ना यार, थोड़ा सा मेरा साथ देना। मैं बस दो चार ही तमीदी जुमले आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। आदल का तकाज़ा। लो जी, मैं छोटी सी बात यहाँ अर्ज किए देता हूँ। राना माजिद साहब मैशर की अदालत, परवरदिगार आलम पूछने लगे, राना माजिद गुनाह क्यों किया? कहा अल्लाह तू आदिल था, भटकाने वाला तो भेजा, बचाने वाला नहीं था। एक मिसाल के जरिए मैंने आप तक ये पैगाम वाज़ेह करने की कोशिश की। आवाज़ आएगी ऐसा नहीं है, मैं आदिल हूँ। अगर मैंने भटकाने वाला भेजा है तो बचाने वाला भी है। परवरदिगार, वो बचाने वाले ने मुझे कैसे बचाया? दाईं तरफ से एक हस्ती उठेगी मैशर के दिन, आवाज देके कहेगी, राना माजिद तू भूल गया, फुला जगह तू किसी पकड़ में आ गया था, उस वक्त तेरा बचना मुमकिन नहीं था, मैं किसी बशर के रूप में आया। मुझे एक नहीं 4 5 6 टॉपिक दिए गए हैं। मैं कोशिश करूंगा 5 6 टॉपिक जितने जल्दी हो सके आपकी खिदमत में पहुंचा जाऊं। अच्छा, आप कौन?
جی میں بشر، مہربانی جملہ وصول. آپ کون؟ میں وہی جو تجھے اور تجھ جیسوں کو بچاتا رہا. اچھا آپ ہی تھے بچاتے رہے. چلو میں شکوہ اللہ سے واپس لیتا ہوں. اللہ غلطی ہو گئی کہ بچانے والا کوئی نہیں تھا، یقیناً بچانے والا موجود تھا. تیرا شکریہ. اب آواز آئے گی، میرے بندے میرا بچانے والا ہر جگہ موجود تھا، یہ بتا تو نے میرے بچانے والے کی معرفت حاصل کی؟ کہا مجھے کبھی پتہ ہی نہیں چلا. کہا تو نے کتابوں میں پڑھا نہیں، ممبروں پہ سنا نہیں؟ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتت الجاہلیہ. بڑے عرصے بعد اس حدیث کو کھول رہا ہوں رانا صاحب، بہت عرصے بعد. گجرانوالہ سنتے جاؤ، اتنا ہی کافی ہے، داد کی مجھے ضرورت ہی نہیں. من مات ولم یعرف، مر گیا وہ شخص معرفت امام کے بغیر، جہلیت کی موت، جو معرفت نہ رکھتے ہوئے مرا. اب اکثر ممبر پہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ ممبر چونکہ آپ نقابت کرتے ہیں، بھائی شہزاد بھائی فواد آپ نے بھی نوٹ کرنا، اکثر ہمارے ممبر پہ آنے والے کہتے ہیں جہالت کی موت مر گیا. یہ لفظ جہالت نہیں، جہلیت ہے. بڑا فرق ہے گجرانوالہ جہالت اور جہلیت میں. جہالت کا مطلب لا علمی، پتہ نہیں، پتہ ہی نہیں. جہلیت کا مطلب ہے کفر. حضور یہ شاید بندے کہیں گے سید ممبر پہ اپنی مرضی سے کہہ رہے، حوالہ کتابوں کا میرے سے لے لینا. آپ کے چھٹے امام نے فرمایا جہلیت کا لفظ دور جہلیت سے لیا گیا. چھٹے لال ولایت فرماتے ہیں دور جہلیت سے شاہ جی وہاں سے لیا گیا، یعنی جو وقت کی امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، وہ کفر کی موت مر گیا، وہ نفاق کی موت مر گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا یار، امام فرما رہے ہیں. ارے بھائی کیوں نہ ہو معرفت جس کے بغیر چارہ نہیں. محمد کو معرفت حجت امت کو بتانے کے لیے غدیر میں میدان سجانا پڑا. آپ کے اور میرے رسول کو حجت کی معرفت کا تعارف کرانے کے لیے خم غدیر میں میدان سجانا پڑا. حجت کی معرفت اتنا لازم تھی کہ مخلوق تک پیغام اگر محمد نہ پہنچاتے رسالت کا کوئی کام ہی نہ ہوتا. اور کبھی ذی الحج میں 18 ذی الحج کے ارد گرد میں کبھی آیا آپ کے گجرانوالہ شہر، مجھے بتائیے گا یہ لفظ صرف من کن تو مولا نہیں. بات یہیں روک کے ہم سب چلے جاتے من کن تو مولا فاز علی مولا، من کن تو مولا فاز علی مولا. نہیں، میرے اور آپ کے رسول نے اپنے آنے والے سارے شہزادوں کا تعارف کرایا. ایک ایک کا تعارف کرا کے خطبہ غدیر آج میں ملتا ہے کتابچے کی شکل میں، دیکھ لینا. خطبہ غدیر میں ایک ایک شہزادے کا تعارف کرا کے آخری کا فرماتے ہیں جب میرا آخری آئے گا. پوری صفات میں کیا کیا آ کے کرے گا سارا کوئی تیرے رسول نے بتایا. معرفت اتنی ضروری تھی حجت کی. بس اب میں نچوڑ کی طرف بڑھنا شروع گیا. نقیب ممبر اتنی ضرورت تھی، اتنی ضروری تھی معرفت حجت خدا. جس کو ہو گئی دنیا نے اسے سلمان کہا. آپ تھک جاؤ تو آپ کی مرضی ہے، میں بڑھ سمیٹنے کی طرف آ گیا. جس کو ہو گئی مخلوق نے اسے سلمان کہا، جس کو ہو گئی مخلوق نے اسے بوزر کہا، جس کو ہو گئی مخلوق نے اسے کمبر کہا، جس کو ہو گئی مخلوق نے اسے جناب فضا کہا. اچھا معرفت 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 بچپن سے سن رہے ہیں، یہ معرفت ہے کیا؟ معرفت ہے کیا؟ میں مثال پس دینے لگا ہوں، اپنے والد بزرگوار کا پوری دنیا میں تعارف کراؤں. میرا باپ سید، میرا باپ سخی،
میرا باپ فقیر آدمی، میرا باپ یہ، میرا باپ وہ، یہ معرفت نہیں. معرفت تب ہے جب میرا باپ مجھے حکم کرے میں جی کہوں. بڑے مختصر الفاظ میں گزرا والا میں پیغام دے کے جا رہا ہوں. مولا کو ماننا معرفت نہیں، مولا کو مان کے مولا کی ماننا معرفت ہے. میرے محترم ساڑھے واسطے تسی قابل توقیر ہو، صاحب عظمت ہو، ہم سب کچھ آپ کو سر آنکھوں پہ، لیکن یہ جو آپ نے لفظ کہا ہے نا من کن تو مولا و حاضہ لی المولا، کئی ہم بندے جو ہے نا وہ جھجکتے ہیں، اٹھ کے بات نہیں کرتے ہیں. یہ کوئی میں اتنا اپنے آپ کو وہ نہیں کہتا ہوں. اس پہ ذرا تھوڑا سا بریف کر دیں کہ آیا یہ لفظ کہاں ہے وہاں پہ گدیر پہ کھڑے ہو کر دن کے 12 بجے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، کیونکہ یہ مجلس اصلاح برائے اصلاح کے لیے ہوتی ہیں، سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ آپ نے غور نہیں فرمایا، میں نے یہ کہا صرف من کن تو مولا نہیں کہا، صرف نہیں کہا من کن تو مولا فحاظ علی مولا، صرف نہیں کہا. یہ بھی بتا علی کے بعد تمہارا حسن مولا، حسن کے بعد تمہارا حسین مولا، حسین کے بعد ہاں ٹھیک ہے، اچھا کیا انہوں نے تشریف لے، حسین کے بعد تمہارا سجاد مولا، سجاد کے بعد تمہارا باقر مولا، باقر بعد تمہارا صادق مولا. اگر صرف یہی کہہ دیتے صرف علی مولا ہے، پھر کربلا والے کہتے ہمارے لیے علی کافی ہے. مہربانی غور نہیں فرمایا، کوئی بات نہیں، انہوں نے بڑا احسان فرمایا، سب تک پیغام پہنچ گیا. یعنی ہر شہزادے کے بارے میں فرمایا یہ تمہارا مولا ہے. جواب میں دیتا ہوں کہ حجت کی موجودگی میں جب مولا مسلم نے بیعت لی تو بچے نے کہا کہ آپ بیعت کیوں لیتے ہیں جب امام حسین اسلام موجود ہے؟ آپ نے فرمایا میرے نانا نے کہا نہیں تھا ہم سب کے سب محمد ہیں، میری بیعت کرو گے حسین کی بیعت ہوگی، حسین کی بیعت کرو گے مسلم کی بیعت ہوگی. نعرہ ٹھیک فرمایا. اچھا یہ جو مہربان کھڑے ہو کے بڑا اچھا کیا، اپنے مزاج کے مطابق اور واضح فرما دیا. کسی کو گھبراہٹ تو نہیں ہے. لو جی میں معرفت پہ بات تھوڑی سی آگے چلا جاؤں. بات صرف اتنی سی ہے، تھوڑی سی میں ایک جملہ اور کہہ کے پھر معرفت پہ آتا ہوں. بات اتنی سی ہے، میں آدھی دنیا امام کے امر سے پھر بیٹھا ہوں. میرے مولا کے چاہنے والے اکثر کہتے ہیں ہمارے لیے بس علی کافی ہے، ہمارے لیے بس حسین کافی ہے. ممبر پہ کھڑا ہوں آج کے دن کی قسم، آپ کے زمانے کے امام کے بارے میں مخلوق جاننا ہی نہیں چاہتی. میں ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج 10 شوال چھوٹا دن نہیں، آج بھی شیعوں کے گھروں میں شادیاں ہیں. کتنا بڑا غیبت کا دن ہے، سرکار کا تعارف نہیں ہوا. ارمان یہ ہے مجلس اعزاز کا اشتہار چھپتا ہے، اوپر لکھا ہوتا ہے زیر سرپرستی قائم آل محمد. شاہ جی کتنے بندے آپ کے پاس آئیں گے پڑھنے والے؟ آپ نوٹ کرنا سارا دن کا جلسہ شام تک مجلس ہوئی، جس کے زیر سرپرستی اس کا تذکرہ بھی نہیں ہے. نماز جمعہ سب پڑھتے ہیں، 11 اماموں کے نام آتے، کوئی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوتا، سردار کے نام پہ کھڑے ہوتے ہیں. کبھی سوچا کیوں؟ سردار اس وقت زمین پہ مظلوم ترین ہستی ہے. کسی کو کہو نا سرکار پہ بات کرو، وہ کہتے خشک ٹاپک ہے، مخلوق سننے کے لیے تیار نہیں، مخلوق کا مزاج ابھی تیار نہیں. یہ نہیں پتا مخلوق کو ہم زندہ ہیں تو مہدی کی وجہ سے، ہم سانس لیتے ہیں مہدی کی وجہ سے، ہمیں اولادیں ملتی ہیں مہدی کی وجہ سے، ہمیں رزق ملتا ہے مہدی کی وجہ سے، ہماری مجالس جاری ہے مہدی کی وجہ سے. سرکار کا تعارف بڑا کم ہوا، مجبوراً یہ میں اس لیے اظہار کر گئے ان دونوں بھائیوں کی باتوں کے بعد. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ ہیں بالکل یہ کل کے کل محمد ہیں، کل کے کل علی، لیکن ہر محمد نے اپنے ارادے کے مطابق مخلوق کے سامنے اپنا اظہار پسند فرمایا. کسی محمد نے حسین بن کے مخلوق کے سامنے آنا پسند فرمایا، کسی محمد نے قاسم بن کے آنا پسند فرمایا، کسی محمد نے غیبت اختیار کی. آؤ محمد سے پوچھتے ہیں آقا ہماری جرت تو نہیں، آقا آپ نے غیبت اختیار کی، راز کیا ہے؟ شہزاد جی جملہ سنیں، آقا غیبت اختیار کی راز کیا ہے؟ راز بڑے ہیں، صرف ایک میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. شاید یہ فرمانا چاہتے ہیں میں نے غیبت اختیار کی، میں مومنین کے امتحان لینا چاہتا ہوں.
سرکار مہربانی، میں مومنین کے امتحان لینا چاہتا ہوں، سرکار امتحان کی سمجھ نہیں آ رہی، امام زمانہ کیوں؟ فرمائیں گے اس لیے دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا۔ دیکھ کے ماننا اور ہے۔ ایک چھوٹا سا جملہ اور عرض کرتا ہوں، محترم میں معرفت پہ آتا ہوں، بس میری طبیعت کہہ رہی ہے کہ جملہ اور میں ان کو دے۔ ابھی میں نے ایک واقعہ بھی پڑھا ہے، جتنی بچپن سے مجالس سن رہے ہو، ممبر پہ آنے والا کیا کہتا ہے؟ صفین میں یہ ہوا تھا، خیبر میں یہ ہوا تھا، کربلا میں یہ ہوا تھا۔ اچھی بات ہے تھا کا بھی پتا ہو۔ میں رانا صاحب سے پوچھوں، رانا صاحب آپ کیا پلان ہے؟ کہیں گے پرشے کے بعد ماتم ہوگا، ماتم کے بعد میں سوؤں گا، پھر صبح اٹھوں گا، پھر کام پہ جاؤں گا۔ رانا صاحب جیسے آپ نے پچھلے دن گزارے تھے بس انہی پہ رہے نا۔ شاید سوچ پہنچ جائے، جیسے آپ نے پچھلے دن گزارے تھے انہی پہ رہے۔ کہیں گے نہیں وہ گزارے تھے، اب میں آگے کروں گا۔ جناب آج کل کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے جی میں گھر بنا رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ تمہارے باپ نے بنایا تھا کافی نہیں؟ کہنے لگے نہیں میں گھر بنا رہا ہوں جدید دور کے مطابق۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا گھر میں رہوں گا۔ میں نے شہزاد بھائی سے پوچھا شہزاد صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ گجرانوالہ میں ماشاءاللہ رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں کاروبار کرتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کے بابا کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے وہ بھی کاروبار کرتے تھے۔ میں نے کہا آپ کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے میں اچھا منافع کماؤں گا۔ میں نے کہا جب باپ کماتے تھے تو کافی نہیں تھا؟ کہتے وہ کماتے تھے میں کماؤں گا۔ بھائی بہت شکریہ گجرانوالہ، اللہ کرے آپ کے ذہنوں میں نقش ہو جائے میرے آنے کا مقصد پورا۔ سید جی وہ کماتے تھے میں کماؤں گا، میں گھر میں رہوں گا، میں نوکری کر رہا ہوں تنخواہ لوں گا۔ کیا کہنے زمانے کے محمد کے، ہم سب کو دادے کی مجلس پہ بلاتا ہے، سب کو یہ پیغام دیتا ہے سلمان تھا، میسم تھا، غور تھا، فضا تھی، ہم سب کو چاہتا ہے یہ صرف تھا پہ نہ رہے، یہ ہمت تو کرے میں بھی انہیں غور بناؤں گا۔ ابھی ہم ماضی میں رہتے ہیں، ایک کربلا ہوئی تھی، وہ ہوئی تھی، ہونا چاہیے علم وہ کیسے ہوئی تھی، لیکن ضروری ہے آپ بھی پلان کرو میں کیا کروں گا۔ آپ کے تو ذہنوں میں بلکہ ہم سب کے ذہنوں میں بچپن سے ڈالا گیا ابھی ہم نے جو نیک کام کرنے ہم نے سیدھا جنت جانا ہے، میں جنت جاؤں گا۔ جنت سے سوئی ادھر ادھر نہیں ہوتی، ہم نے سمجھ لیا سید ہماری منزل جنت ہے۔ آپ میں بتاؤں امام المتقین متقی کا جو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، یا علی سے پوچھا گیا یا علی آپ کے متقی کی تعریف، تیرے امام نے تعریف شروع کی، پہلی تعریف بتاؤں گا گجرانوالہ اللہ کرے یہ پیغام آپ تک پہنچ جائے۔ امام فرماتے ہیں میرا متقی وہ نہیں جو جنت کے پیچھے بھاگتا ہو، جنت میرے متقی کے پیچھے بھاگتی ہے۔ آپ نے غور فرمایا اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ امام چاہتے ہیں میرا مومن لالچی نہ ہو۔ اگر اس کی گہرائی پہ جائیں سرکار یہی چاہتے، میرا چاہنے والا میرا متقی لالچی نہ ہو۔ لو جی بات معرفت پہ آ گئی، میرے محترم نے کہا تھوڑا معرفت پہ گفتگو فرمائے۔ امام کی معرفت کے بغیر مر گیا۔ معرفت کیا ہے؟ مولا کو ماننا، مولا کی ماننا۔ بڑے عرصے بعد آج میں نے یہ بات کی ممت ولم یعرف، لیکن کھول نہیں سکا، رانا صاحب نے ٹائم لیٹ دیا، تھوڑا سا میرا ساتھ دینا، میں دو چار جملے اور عرض کر جاؤں۔ امام کو ماننا، امام کی ماننا، معرفت
میرے خطاب کے بعد بندے آپس میں چہ میں گویاں کریں گے سید لفظ معرفت تو کہہ گیا، پھر یہ معرفت کھولی نہیں۔ باہر جاؤ، باہر جانے سے پہلے لکھ لو لوح دل پہ، امام چاہتے ہیں میرا بندہ، میرا عاشق، میرا ناصر، میری کنیزہ سب سے مختلف ہو۔ امام چاہتے ہیں میرے چاہنے والے کا معیار کمال ہو۔ کم از کم گلی میں جا، عورت نظر آئے، آنکھیں جھکا، اس لیے کوئی دیکھے نہ دیکھے حجت دیکھ رہی ہے۔ یہ معرفت ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، نہیں تھوڑی سی اس پہ گفتگو، تھوڑا سا ایک جملہ، کیمرے پہ ہمارا کتنا یقین ہے حضور؟ کتنا یقین ہے ہم سب کا؟ یہ ہمیں نوٹ کر رہے ہیں، کیمرہ آف ہوگا ہم ریلیکس ہو جائیں گے، ہمیں تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا۔ یہ کس نے بنایا کیمرہ؟ یہ کیمرہ کس نے بنایا؟ ہم جیسے انسانوں نے بنایا۔ یہ اتنا طاقتور ہے، ہم اس سے ڈرتے ہیں۔ معرفت یہ ہے بندہ بندو سے نہ ڈرے، مولا سے ڈرے۔ شاید بات پہنچ جائے۔ کیمرے سے ڈر ہے، کیمرہ دیکھ رہے، ہر چیز نوٹ کر لے گا۔ باہر جاؤ کوئی نہ ہو، امام کا ڈر ہو۔ معرفت، دو جملے۔ تیسری معرفت، صبر کا مظاہرہ کر، مخلوق کے طعنے برداشت کر، مخلوق کی گالیاں سہ۔ کیوں؟ معرفت جو ہے۔ کوئی کہیں گے جواب کیوں نہیں دیتا؟ ان کو بتا، یہ نہ کہ مجھے معرفت ہے، ان کو بتا اصل میں میری زبان درود پڑھتی ہے، گالی دیتی اچھی نہیں لگتی۔ شاید کسی کو سمجھ آ جائے، شاید کسی تک پیغام پہنچ جائے۔ بندے کہیں آؤ فلاں محفل میں چلتے ہیں، آؤ کھاتے پیتے ہیں، ان کو بتا میرا شکم عام شکم نہیں، اس شکم میں حسین کے لنگر کا لقمہ گیا ہے۔ بتا جس میں حسین کی سبیل کا قطرہ جائے وہ حرام کے قطرے نہیں جاتے۔ معرفت کیا ہے؟ حضور نے پوچھا معرفت کیا ہے؟ معرفت یہ آپ کو اور ہمیں علم عباس کو مس کرنا نصیب ہے یا نہیں؟ ہم مس کرتے، ماؤں نے بچپن میں علم سکھانا اٹھانا سکھایا۔ آج بھی عادت ہے جہاں علم ہو، ہاتھ آ جائے تو بسم اللہ، نہ آئے تو جھک کے سلام کرتے ہیں، ایسے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہاتھ عام ہاتھ نہیں۔ معرفت یہ ہے جو ہاتھ علم کو مس ہو وہ حرام پہ نہ لگے، پھر کھلے میدان میں کھڑا ہو۔ معرفت یہ ہے جو ہاتھ علم کو مس ہو، سجدگاہ کو مس ہو، وہ حرام پہ نہ لگے۔ معرفت یہ ہے جو قدم امام کی بارگاہ چل کے آئے، وہ قدم پھر غلط جگہ نہ جائے۔ رانا ماجد یہ معرفت ہے؟ نہیں، ایک چھوٹا سا واقعہ، بڑا مختصر سا واقعہ۔ نقیب ممبر علی بن ابراہیم عمرے اور حج کے لیے احواز سے نکلا۔ نکلتے ہوئے سارے مومنوں کو کہا میں عمرہ اور حج کے لیے جا رہا ہوں، کوئی کام حکم؟ انہوں نے کہا نہیں، بس ہمارا سلام کرنا۔ کہنے لگا میں تو امام کو سلام کرنے جا رہا ہوں، بہانہ ہے حج کا۔ یہ آج کا واقعہ نہیں، صدیوں پرانا واقعہ ہے۔ جو میں نے باتیں کی انشاءاللہ آپ کو تصدیق ہو جائے گی اسی واقعے کے ذریعے۔ یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ کہتا ہے میں مدینے پہنچا، ایک ایک بندے سے میں نے حجت خدا کے بارے میں پوچھا، کوئی بندہ بھی مجھے جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حیران تھا، جن کا کھاتے ہیں ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ کہتے وہاں سے مکے گیا، میں نے عمرہ بجا لایا۔ عمرہ بجا لانے کے بعد ایک ایک سے پوچھا کہ جس کا صدقہ کائنات باقی ہے کیا وہ اپنے ہاتھوں کا بوسہ کا شرف دیں گے؟ انہوں نے کہا کن کی بات کرتے ہو؟ انہوں نے کہا محمد کا بیٹا، کوئی ادھر کرے کوئی ادھر کرے۔ کہتے میں بالکل کعبے کے سامنے بیٹھ گیا اور سر نیچے کر کے کہنے لگا ان کو تو سب پتہ ہے کس کا کیا ارادہ ہے، کس کی کیا نیت ہے۔ میں تو نیت ان کی ملاقات کر کے گھر سے چلا تھا، پتہ نہیں کہیں نیت میں فرق نہ آیا ہو۔ میں معافی مانگتا ہوں، احسان فرمانا، خالی نہ لوٹانا۔ ابھی گفتگو تھی، کعبے کا دروازہ کھلا، ایک شخص باہر آیا۔
رہے میرا دل کھنچا، میں اس شخص کی طرف متوجہ ہوں، میں آگے بڑھا، اس شخص نے مجھے سلام کیا، کہا نام کیا ہے؟ میں نے کہا علی بن ابراہیم۔ کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا اہواز کا۔ کہا اہواز میں خصیمی کو جانتے ہو؟ کہاں جانتا ہوں۔ کہا وہ شیعہ تھا، وہ لائق احترام و لائق سلام تھا، وہ شیعہ تھا، لائق احترام لائق سلام تھا۔ اب بندے کہیں گے اسد بخاری ممبر پہ کہہ گیا، میں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا وہ شیعہ تھا۔ ہاں یہ میں کہتا جاؤں، محب اور شیعہ میں بڑا فرق ہے۔ ہم ابھی محب ہیں، جب زمانے کے محمد کی معرفت ہو گئی پھر شیعہ بن جائیں گے۔ کرو سوال سید فرق کیا ہے؟ فرمایا محب وہ ہوتا ہے جو ہم سے محبت کرے، شیعہ وہ ہوتا ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ شیعہ مہربانی 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 مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی کمال سماعت ہے یار آپ کی۔ کہا شیعہ تھا خصیمی، اس پر سلام، شب زندہ دار تھا، آل محمد کی آنکھوں کا تارا تھا۔ اب بندے کہیں گے شاہ جی یہ ستارہ اور تارہ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تیرے چھٹے امام کے دور کی بات ہے سید، چھٹے لال ولایت تشریف فرما ہے، درود تو پڑھ دو یار سرکار۔ گجرانوالہ میرے بڑے خطاب ہو گئے ماشاءاللہ، کالے چوک ادھر ادھر میں نے کافی پڑھا۔ اب وہ درود پڑھو جو میں اکثر آپ کو آ کے ممبر پہ بتاتا ہوں۔ آپ کی کتاب ہے ہدیۃ الشیعہ، اس میں لکھا ہے جو غیبت میں اس طرح درود پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد، فرمایا اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ نہ لے۔ صلی اللہ ایک دفعہ پھر ذرا مل کے درود پڑھو، اللہم صلی وعجل فرج آل محمد۔ شکریہ گجرانوالہ، انشاءاللہ نہیں بولے گا۔ کہا تیری کوئی مراد؟ کہا میری مراد ہے، بڑی دور سے آیا ہوں، مراد ہے سلطان کا سلام۔ انہوں نے کہا سلام ہم دے دیں گے۔ کہا نہیں، میں نے خود دینا ہے۔ جی رانا صاحب کوئی مسئلہ ہے؟ اچھا، میں نے خود سلام دینا ہے، مجھے ملاقات کرنی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، ضرور تیری ملاقات ہوگی۔ رانا صاحب ہو آئیں، تھوڑا سا ہو آئیں، بندے پریشان ہیں، تھوڑا ملنا ہے۔ درود پڑھے سردار کی بات نکبے میں، نچوڑ بڑا کمال ہے، اور اسی نچوڑ پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ نچوڑ بڑا کمال ہے، بہت شکریہ، شکریہ گجرانوالہ، متوجہ رہیے گا۔ کہا مجھے اس سلطان سے ملنا ہے، خالی سلام نہیں، قدم بوسی بھی کرنی ہے جو مخلوق کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ سلام ہے اس کعبے سے نکلے ہوئے جوان کو جس نے ان کو جواب دے کر کہا وہ نہیں چھپا، تمہارے عملوں نے تمہیں چھپایا ہے۔ جملہ حضور یہ تھا، مہربانی، وہ نہیں چھپا، تمہارے اعمال نے تمہیں چھپایا ہے۔ بہرحال تم لے کے آئے ہو آس بڑی دور سے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جب ستارے عین آسمان کے اس ٹاپ پہ آ جائیں اس وقت رات کے اس پہر تم آ جانا، میں تمہیں لے چلوں گا۔ رات کا کہتے میں انتظار کرتا رہا، جلدی رات کا پہر آئے۔ جب رات کا پہر آیا میں سواری پہ چڑھا، میں اس مقام پہ پہنچ گیا جہاں انہوں نے کہا تھا۔ کہتے جب میں وہاں پہنچا دیکھا وہ پہلے ہی انتظار میں تھے، مجھے کہتے ہیں آؤ چلے۔ شہزاد فواد لے کے کہتے ہیں مجھے سواری کے ساتھ چلے۔ وادیاں طے کرتے کرتے کہتے ایک ایسی وادی آئی جہاں خوشبو ہی خوشبو تھی۔ مجھے آواز دے کے کہتے یہاں کچھ محسوس کیا؟ کہتے ہاں وہ سامنے ایک خیمہ ہے۔ کہا یہی تو تیری منزل مراد ہے، یہ تیری منزل مراد ہے۔ کہا سواری سے اتر،
کہتے میں نے سواری سے علی بن ابراہیم کہتے سواری سے اترا, سواری کو باندھنے لگا. اس نے کہا یہاں آ کے بھی تجھے سواری کا ڈر ہے؟ یہاں بھی مہربانی, یہاں بھی تجھے سواری کا ڈر ہے؟ تیری سواری ادھر ادھر ہو جائے گی, بے فکر ہو کے تو آ. کہتے سواری چھوڑی, میں ساتھ گیا. خیمے کے اندر پہلے وہ داخل ہوئے. جو ہی داخل ہوئے باہر آتے ہیں, کہتے ہیں خوش نصیبی تیری, تجھے مبارک ہو, کائنات کے سلطان نے تجھے بلا دیا ہے. بھائی فواد کہتے ہیں میں اندر گیا, میں نے آقا کو سلام کیا. میں نے سلام کیا السلام علیکہ یا بقیت اللہ. میں نے بادشاہ کا سلام کیا. آقا نے مجھے علیکہ السلام. سرکار فرماتے ہیں, جو جی میں نے جہاں سے بات شروع کی, زوارہ سے توجہ کرنا, بس میں پڑھ گیا واقعہ, امانت میں مکمل کر گیا. لو جی جب میں نے بات کی تھی میں نے کہا تصدیق ہو جائے. کہتے میں نے سرکار کا چہرہ انور دیکھا, انتہائی شفیق تھا, انتہائی کریم تھا. علی بن ابراہیم کہتے ہیں, کہتے سرکار نے پوچھا تو نے آنے میں دیر لگا دی ہے؟ مہربانی انکل جی, مہربانی شاہ جی, تو نے آنے میں نقیب ممبر فرماتے تو نے آنے میں دیر لگا دی. عرض کرتے ہیں آپ کی طرف رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں تھا. دیکھیں سرکار کے جملے ہیں, بے غوری نہ کرنا, بس میں سمیٹ گیا بات. تو نے آنے میں دیر لگائی, عرض کرتا ہے آپ کی طرف رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں تھا. سرکار نے فرمایا اچھا کیا سلسلہ ہدایت منقطع ہو گیا؟ فرماتے ہیں ہونا تو نہیں چاہیے تھا, کیونکہ ابھی توبہ کا دروازہ ہی بند نہیں ہوا. آپ دیکھیں آئے لکھا ہے صاحب کتاب نے کہ آپ کے امام نے ایک زمین پہ لکیر کھینچی, صاحب زمان نے لکیر کھینچی. لکیر کھینچ کے ابو تراب کا بیٹا تراب پر اس کو فرماتا ہے اصل مسئلہ یہ نہیں, مسئلہ یہ ہے تم مجھے چھوڑ کے مال جمع کرنے میں لگ گئے تھے. پہلا سرکار نے جملہ فرمایا مجھے چھوڑ کے تم مال جمع کرنے میں لگ گئے تھے, اور دوسرا تم نے کمزور مومنوں کا حق کھا لیا. اس وجہ سے تیری ہم تک پہنچنے کی طاقت ختم ہو گئی. اگر تو مال جمع کرنے سے زیادہ ہماری طرف متوجہ رہتا, ایسا ہو نہیں سکتا ہم تجھے شرف زیارت بخشتے, اور مال کمزوروں کا نہ کھاتا, بلکہ یہ سوچتا ان کا دیا ہے ان کو بانٹ دو, ہمارے پاس آنے سے تجھے کوئی نہ روکتا. سرکار آگے فرماتے ہیں آئندہ یہ کہتے میں نے کہا معافی 3 دفعہ, معافی معافی معافی. امام نے آگے جملہ بڑا کمال کہا, تھکے ہوئے ذہن ہیں لیکن گجرا والا تحفہ ہے اگر قبول کر لو تو. شاہ جی بہت بڑا تحفہ ہے. سرکار فرماتے ہیں تم میں سے وہ, محترم ظرف دیکھیے گا سرکار اپنے چاہنے والوں کا ظرف کتنا بڑا کر رہے ہیں. شہزاد فواد بھائی آپ نے بہت بغور سننا. فرماتے تم میں سے وہ لوگ اگر نہ ہوتے جو دوسروں کے لیے رات کو بیٹھ کے دعا کرتے ہیں. تم میں سے وہ لوگ نہ ہوتے جو رات کو آخری پہر بیٹھ کر تم سب کے لیے دعا کرتے ہیں تمہیں بتائے بغیر. فواد شاہ جی معصوم سے پوچھا گیا مولا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, فرمایا پہلے دوسروں کے لیے مانگا کر. یہاں تو ہمارے ظرف بھی بڑے چھوٹے ہیں, ہم تو یہیں پہ ہیں, بھی میں وہ اس کے لیے کیوں کروں, میں اس کے لیے کیوں کروں. مومن کا ظرف بڑا ہوتا ہے. تم میں سے وہ افراد نہ ہوتے جو دوسروں کے لیے رات کے پہر اٹھ کر دعا کرتے ہیں بغیر بتائے. واللہ تم بھی ہم تک پہنچ نہ سکتے. گجرا والا پتہ چلا ہے جی, مہربانی, پتہ چلا
پتہ نہیں کون 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 کس کی دعا کا اثر ہے۔ ہم تو ایک دوسرے کو مہربانی، ہم تو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے نا، اس کا عقیدہ وہ، اس کا عقیدہ وہ، اس کا عقیدہ وہ، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی عقیدوں کا سارا نظام ہمارے پاس ہے۔ نہیں، ہمارے پاس عقیدوں کا ٹیسٹر نہیں ہے، نہ ہمیں دیا گیا ہے۔ جا چیک کر کس کا عقیدہ کیسا، کس کا۔ ہمیں حکم ہے تو صراط مستقیم پہ چل، اس طرح خوبصورت چل، تجھے بتانا نہ پڑے میں چل رہا ہوں، تجھے دیکھ کے لوگ چلنا شروع کر دیں۔ امید ہے میں نے کچھ نہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی ہوں گی۔ ایک تحفہ ہے جو ہر دفعہ لاہور والے میرے ذمہ لگا کے بھیجتے ہیں، آپ کے لیے آیا ہے، جو پڑھتے ہو لائق سلام ہو، جن تک نہیں پہنچا وہ لے لینا۔ تحفے تو سارے خوبصورت ہوتے ہیں مگر یہ خوبصورت ترین تحفہ ہے۔ اس تحفے کا نام ہے دعائے عہد۔ چھٹے امام نے تعلیم فرمائی، محمد وعجل فارجا آل محمد۔ سرکار فرماتے جو دعا عہد نماز صبح کے بعد تلاوت کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوگا یا ہوگی میرا بیٹا قبر پہ آئے گا، بیٹا قبر پہ آئے گا۔ لو جی بس ایک ہی جملہ میں نے کہنا ہے اور بس 2-4 جملے بس آئے۔ مجھے پتہ ہے لیٹ ہوتے ہوتے وقت کافی گزر گیا، لیکن کیا کریں، ہمارے مجالس کے مقصد جو ہیں وہ بھی تو پورے ہونے چاہیے۔ سرکار قبر پہ آئیں گے، محترم معرفت کا ایک جملہ، ٹھوکر ماریں گے، قم باذن اللہ کہہ کر اٹھائیں گے، قبر پھٹے گی، بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے، دائیں دیکھیں گے بائیں دیکھیں گے، سرکار پوچھیں گے کنہیں دیکھتے ہو؟ مولا وہ ہمارے اپنے کہاں ہیں جو دفنانے آئے تھے، اپنے کہاں ہیں؟ سرکار فرمائیں گے تو بھول گیا، تو بھول گئی، سانسوں کی ڈوری تک تیرے سارے اپنے تھے، سانس ختم سب نے کہا اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت، ابھی بھی تو اپنے ڈھونڈتا ہے، تیرے اپنے کہاں ہیں؟ کوئی تیرا اپنا ہوتا یہاں ہوتا، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں۔ انشاءاللہ قبر پہ آئے گا۔ مجھے حکم تھا صرف آدھا منٹ میں اپنی بیٹیوں کو ایک میسیج دیتا جاؤں، یہ بھی بڑی دور سے آئی بیٹھی ہیں، یہ بھی کوئی پیغام لے جائے۔ میری بچیاں تمہارے لیے معرفت امام کے 2-4 جملے ہیں، بڑے مختصر سے، بس اتنا ہی کافی سمجھنا۔ کوشش کرو اپنی اولاد کو درود پڑھا ہوا لنگر کھلاؤ۔ معرفت مہربانی مہربانی، درود پڑھا ہوا، آٹا گوندو، درود پڑھ کے کھانا پکاؤ۔ ایسا ہو نہیں سکتا، اگر ڈسپرین ہلچل مچا سکتی ہے درود بھی تبدیلی لا سکتا ہے۔ شاباش، مہربانی مہربانی، شکر گزار ہوں۔ میری میں نے بیٹیاں صبح صبح جب سب اٹھیں، بچوں سے لے کر بڑے تک سب کو یاد کراؤ، کعبے کی طرف رخ کر کے حجت کو سلام کرو، السلام علیکہ یا بقیت اللہ، السلام علیکہ یا صاحب زمان، سلام کرواؤ اور ان کو بتاؤ جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت، ان کی شریعت میں جواب دینا واجب۔ میری بیویاں، میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، کوشش کرو اپنے بچوں، جوان بچے بچیاں، چھوٹے بچے بچوں کو اسکول کالج بھیجو، یہ بتا کے بھیجو، یہ معرفت امام بتا رہا ہوں۔ 10 سوال ہے، موقع نہیں ہوتا، آج ہی موقع، اللہ کرے ان تک پیغام پہنچ جائے۔
بتا کے بھیجو تم گھر میں ہوتے ہو کوئی حرکت نہیں کرتے، تمہیں ہمارا ڈر ہوتا ہے۔ کوشش کرنا باہر نکلنا، محسوس کرنا ہم نہیں ہوں گے، مولا ہوگا۔ مرد تمہارا ریڑی لگاتا ہے، ریڑی لگانا کوئی عیب نہیں، رزق حلال ہے، ریڑی لگاتا ہے، نہیں لگی دہاڑ، کسی اور بی بی کی ہمسائی کے شوہر گیا، اس کا دہاڑ اچھی لگ گئی، مہربانی کیا کرو، مردوں کو تنگ نہ کرو، دہاڑ کیوں نہیں لگی؟ کوئی بات نہیں، ان کو یہ کہو سلطان کی سلطنت میں آج اگر لنگر کم ملا ہے شاید سلطان کی مرضی تھی۔ کل سرکار اپنا صدقہ اور عطا کر دیں گے۔ کوشش کرو بیویاں، ٹی وی دیکھنا اور باتیں کرنے سے بہتر ہے تسبیح لو، ویلیاں بیٹھی ہو تسبیح لو، الاجل یا صاحب زمان، الاجل یا صاحب زمان، الاجل یا صاحب زمان کی تسبیح پڑھو۔ ایسا ہو نہیں سکتا من القلب الی القلب، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، آپ یاد کرو اور وہ نہ کرے۔ معرفت امام، زیادہ تو نہیں پڑ گیا میری بیٹیاں؟ یہ معرفت امام، اپنی عزتوں کی خود حفاظت کرو، معرفت امام۔ کیوں؟ جس ماں بہن بیٹی نے امام کا سامنا کرنا ہے اس کو پاک ہونا ضروری ہے۔ شکر گزار ہوں، بس دو مصرے عرض کر کے دو جملے، مصائب زیادہ نہیں پڑھ پاؤں گا، وقت کافی ہو گیا، کہ کہہ رہا ہوں کہ مٹ جائے گا زمانے سے گناہوں کا تصور، مٹ جائے گا زمانے سے گناہوں کا تصور، گر اس کا یقین ہو کوئی دیکھ رہا ہے۔ کریم امام مہربانی، شفیق امام مہربانی امام، یقین جانو سب سے زیادہ دکھی امام۔ آپ کہو گے سید وہ کیسے؟ رانا صاحب سید سجاد کتنے سال خون روئے؟ 40 سال ایسے ہے، 1100 کئی سال ہو گئے مہدی کو خون روتے روتے۔ اللہ اکبر، جگر زخمی ہے۔ دیکھو یار، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جلدی رو پڑتی ہیں، بیٹیاں ہیں نا، مرد کو روتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگتا ہے، کہتے ہیں مرد جب روتا ہے سینہ چیر کے آنسو نکلتے ہیں۔ کبھی سوچا کرو جہاں سینہ چیر کے آنسو نکلے، پانی نکلے، وہاں کیفیت کیا ہوتی ہے، جہاں سینہ چیر کے خون نکلے وہاں کیفیت کیا ہوتی ہے۔ کیسے نہ روئے خون جس کا پورا گھر اجڑ گیا، کیسے نہ روئے خون جن کے گھر کی قبریں بھی آپس میں نہیں ملتی، کوئی قبر کہاں ہے، کوئی مزار کہاں ہے، کوئی شہید کہاں ہے، جن کے گھر کی مزاریں بھی آپس میں نہیں ملتی، کیسے نہ روئے خون۔ ایک مہربانی کیا کرو، ایک مشورہ دے کے جا رہا ہوں اور ایک گزارش کر کے جا رہا ہوں، رانا صاحب کے توسط سے کوشش کیا کرو، کسی کا کوئی چلا جائے نا، اس کے گھر افسوس کرنے جاتے ہو نا، ایک جملہ کہتے ہو یار بڑا دکھ ہوا، بڑا ارمان ہے، بڑا افسوس، تیرا بیٹا، تیری بیٹی، تیرا باپ، تیرا بھائی جو بھی دنیا سے چلا جاتے ہو، یہی تعزیت کرنے جاتے ہو نا، بڑا ارمان ہوا۔ کوشش کیا کرو جب بھی مجلس پہ آیا کرو نا، یہ کہا کرو مہدی تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے، امام زمانہ تیرے گھر کی بے موسمی شہادتوں کا بڑا ارمان ہے، کہا کرو امام زمانہ تیری دادیوں کے دربار جانے کا بڑا ارمان ہے، امام زمانہ تیری شہزادیوں کے بازار جانے کا بڑا ارمان ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار امام حسن عسکری کی شہادت کا ایک جملہ، بابا کا جنازہ پڑھایا، تیرے صاحب زمان نے، چھوٹا سے نیاتر ہے، واپس گھر تشریف لے کے آئے، اماں ہماری غیبت کا وقت ہو گیا، جانے لگے نا جب، اس وقت ماں نے 2 یا 3 جملے کہے تھے، بس میں زلزلہ پہ آ گیا، 2 یا 3 جملے شہزادی روم والی آقا زادی نے کہے تھے، اللہ اکبر، زوجہ امام حسن عسکری نے کہے تھے، رانا ماجد میں اتنی دیر سے میں بی بی کا نام جانتا ہوں، میں نے نہیں لیا ممبر پہ، کیوں نہیں لیا؟ اب ذرا نوٹ کرنا، کوئی مستور دنیا سے چلی جائے نا، ہم میں سے ہر بندہ غیرت کا معاملہ ہے نا، جب ہم اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے نام برداشت نہیں کرتے
کرتے علی کی بیٹیاں بھی کسی کی کچھ لڑکی ہے. اللہ اکبر. رانا ماجد سرکار عباس سردار کی 32 یا 34 سالہ زندگی کوئی بڑے سے بڑے کے علاوہ کوئی لفظ پکارا ہو سکتا. ہمیشہ آقا ذاتی غلام حاضر، آقا ذاتی غلام. ہماری جرت نہیں یہ کجا درود والا خاندان، کجا یہ مالک کونین، اور کجا ہم لوگ. حق بنتا ہے نقب سے. رانا ماجد اماں زندہ ہے؟ نہیں، چلی گئی. جب تک اماں تھی کیا کہتے تھے؟ اماں کے نام کا آپ کو پتہ نہیں تھا؟ اماں، امی، ماں، ایسے ہے نا. باہر کو پوچھتا تھا رانا ماجد تیرے والد کا نام؟ آپ کہتے تھے رانا فلانا. رانا ماجد تیری امی کا نام؟ آپ کہتے تھے امی جان. کیوں؟ غیرت ہے نا. ہماری غیرت ہے، سجاد کے گھر کی بھی کوئی غیرت ہے. اس لیے کوشش کیا کرو یار، شہزادیوں کو بڑے ادب سے پکارا کرو، بڑے لقب سے پکارا کرو. بڑا مشکل سا مسئلہ ہے یار. ہم اپنوں کا اتنا احترام کرتے ہیں، ان کا بھی احترام حق بنتا ہے. لو جی بس میں 1 یا 1.5 منٹ اور دے کے بس اجازت لینے لگا ہوں. روم والی شہزادی سرکار حسن عسکری کی زوجہ، امام زمانہ کی والدہ، اپنے چھوٹے سے بیٹے کو رخصت کرتے ہوئے فرماتی ہے. جب بیٹے نے کہا نا اماں اب ہماری غیبت کا وقت ہو گیا، شہزادی نے 3-4 دفعہ زور سے دھام مار کے گریہ کیا، اور گریہ کر کے کہتے ہیں مہدی جا ضرور، پر کوشش کرنا کربلا کے زخم نہ بھلانا. مہدی جا ضرور، دادیوں کا دربار جانا نہ بھلانا. مہدی جا ضرور، آج بھی شام میں سوئی بھی حسین کی بیٹی تجھے یاد کرتے کرتے سو گئی. ہمارا منتقم آئے گا مہدی، ان کو نہ بھلانا. سرکار آج تک بس 1 منٹ صرف سواری کے لیے جملہ کہتا ہوں. یمن سے آئی تھی سواری. رانا صاحب اس سواری کے بارے میں جملہ علماء نے لکھا ہے آج بھی سواری غیب ہے. کچھ علماء نے لکھا ہے چھلانگ لگاتی تھی، کچھ علماء نے لکھا ہے پہاڑ میں چھپ گئی تھی. آئی کہاں سے تھی؟ یمن سے. آئی تھی سرکار کے گھر میں. شہزادی نے جاؤ بھی کھلائے تھے، ساتھ یہ بھی کہا تھا سواری میرے حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا. جب سواری کو پتا چلا نا اس کا سوار گر گیا ہے، 16 قدموں پہ لکھا ہے سواری واپس آئی. واپس جب آئی نا آ کے اپنی زمانے میں زبان سے کہتی ہے معصومہ کا بابا اٹھو میں سوار کراؤں، کمر بند میں منہ ڈال کے میں آپ کو سوار کراؤں. سرکار کہتے ہیں بس سواری تو چلی جا، ہو سکتا ہے کوئی خیموں میں بچ گیا ہو. لکھا ہے کتب میں سواری نے چھلانگ لگائی، یہاں تک لکھا ہے پہاڑوں میں چھپ گئی. آئے گی یہ سواری پوری زخمی حالت میں، تیر لگے ہوں گے، تلواروں کے نشان ہوں گے، نیزے لگے ہوں گے. جس وقت سرکار زمانہ آئیں گے آ کے کہے گی آئے قائم آل محمد، آئے اللہ کی عدالت الہیہ کا جج، صرف اتنا بتا میرے سوار کا قصور کیا تھا. امت ناوال سمجھ کے مارتی رہی، کسی نے